الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور محدثاتها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وفي السند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن يزيد بن مالك القصري رحمه الله تعالى، نفعنا الله بعلومه وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين، أنه قال: حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل وقال حدثنا حوصرة بن محمد قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا حجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا وجد لكم مثل هذه الآية بل هم قوم خصمون. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا وجد لهم. کوئی قوم گمراہ نہیں ہوئی اس ہدایت کے بعد جس پر وہ پہلے سے قائم تھی، مگر یہ کہ ان کو جھگڑا دے دیا گیا، جھگڑے میں مبتلا کر دیا گیا. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی: بل هم قوم خصمون. یہ جو جھگڑا ہے جس کی مذمت ہو رہی ہے، جس سے مراد ہے ضد کے طور پر جھگڑنا اور بغیر کسی دلیل کے اپنے جو خیالات ہیں وہ خیالات چاہے اپنی رائے سے قائم ہوئے ہوں یا اپنے اوپر والوں سے سنا ہو، اس پر اس طرح سے جمنا کہ کسی دلیل پر آدمی غور ہی نہ کرے، سامنے والے کی بات کو غلط قرار دینے پر تلا رہے، لفظ یا معنی یا نیت، یعنی یہ طے کر رکھا ہے کہ سامنے والے کو غلط ہی کہنا ہے، چاہے لفظوں میں ہو، چاہے اس کے معنی کے اعتبار سے، اور چاہے اس کی نیت پر حملہ کرنا ہو. یہ پہلے سے اگر طے کر رکھا ہے کسی نے اور وہ گفتگو کر رہا ہے تو یہ گفتگو نہیں ہے بلکہ جدل ہے، جدال. کل کسی نے لکھا تھا کہ جدال اور مراد میں کیا فرق ہے. ایک ہی اصطلاح کے اعتبار سے جو احادیث میں لفظ آ رہے ہیں تو دونوں ایک ہی مفہوم ہے. مارا یماری ممارا آسن، اس کا مفہوم آتا ہے لوگوں سے مقابلہ کرنا، مباحثہ کرنا، وہی مفہوم یہاں پر جدال کا ہے. تو اس سے منع کیا گیا، اس سے بچنے کا حکم دیا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد کے بعد جو آیت پڑھی ہے بل هم قوم خصمون، اس آیت کا شان نزول آپ کو یاد بھی ہوگا، شاید پڑھا تو ہے ہی آپ نے، اسی سے مضمون زیادہ سمجھ میں آئے گا کہ جھگڑے سے کیا مراد ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور جن کی تم پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، وہ سب جہنم کا ایندھن ہے. تو اس پر کفار مکہ نے خاص طور سے ایک صاحب تھے عبداللہ ابن الزباعہ، جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، صحابی ہو گئے تھے. اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے. انہوں نے یہ بات کہی کہ بھائی پھر تو بڑھیا ہو گیا، اگر ہم اور ہمارے معبود سب جہنم میں ہیں تو وہ سارے لوگ یہ جہنم میں ہوں گے جن کی عبادت کی
جاتی ہے تو نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں اور یہودیوں کا ایک طبقہ عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتا ہے اور کچھ لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ، عزیر اور فرشتے سب کے سب جہنم میں جائیں گے. تو ٹھیک ہے، ہم بھی راضی ہیں. اگر ان کے ساتھ جہنم میں جانا ہے ہمارے معبودوں کو اور ہمیں، تو ٹھیک ہے، کوئی عرض نہیں ہے. ادنا مناسبت سے ماں ماں کے لطیفہ یاد آیا کہ مرزا طارق کی شخصیت سے آپ بڑی حد تک واقف ہیں. انتہائی ذہین ترین اور شریر ترین انسان. تو یہ لکھا ہے کہ اس کی بیوی جو تھی وہ دیندار عورت تھی. یہ خود تو شیعہ تھا. بیوی دیندار تھی اور نماز کی پابند کی، عبادت گزار تھی. ایک دن داخل ہوئے جناب تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے جس سے بیوی کی نماز کی پابندی پر ذرا سا مذاق اور طنز ہو. ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ جو مجھے سنانا ہے وہ ابھی نہیں، اس سے پہلے ایک اور سنانا ہوں کہ ایک دفعہ داخل ہوئے اور داخل ہو گھر میں تو بیوی اپنے مسلح پر تھی. تو جناب نے دروازے میں داخل ہونے کے بعد بڑا سا مکان تھا، جوتے اتار لیے اور ہاتھ میں لے لیے، ننگے پاؤں چلنے لگے صحن میں. تو بیوی نے کہا کہ بوڑھے ہو گئے، اب شوقی نہیں گئی. لیکن تو نے سارا گھر نماز پڑھ پڑھ کے مسجد بنا دیا، ننگے کو جوتے پہن کے کیسے چلے؟ ننگوئی سے احترام میں ننگے پاؤں چل رہا. اسی طرح کا یہ ہوا جو اس پہ آ رہا ہے. ایک دن کہنے لگا گھر میں داخل ہو، ابھی مسلح بنی. تو اس کو کہہ رہا ہے کہ چلی جائیے تو اور شاہ عبدالعزیز جنت، ہم تو جہنم میں جا رہے ہیں. کہیں شداد کی سواری آ رہی ہے، کہیں حامان کی سواری آ رہی ہے، کہیں فرعون کی سواری آ رہی ہے. بڑے بڑے لوگ جہنم میں جائیں گے، ہم تو وہاں جائیں گے. اس کے ساتھ چلی جائیں گے تو شاہ عبدالعزیز کے ساتھ چلیں گے. تو ظاہر ہے کہ یہ بالکل مذاق میں نہ ہے، لیکن آدمی ایسا تھا کیا. تو عبداللہ ابن زبانہ نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو عیسیٰ اور عزیر اور فرشتے یہ بھی اس کا مثال بن جائیں گے. اب آپ دیکھیں قرآن کریم کہتا ہے فلما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه يصدون. جب یہ بات انہوں نے کہی تو لوگ چلانے لگے، شور مچانے لگے، یعنی واہ واہ کے طور پر. وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوا لك إلا جدلا بل هم قوم فاسقون. کہنے لگے کہ ہمارے معبود بہتر ہیں، عیسیٰ بہتر ہے. ظاہر ہے عیسائی مسلمانوں کے نزدیک تو عیسیٰ علیہ السلام ہی بہتر ہوں گے اور وہ بھی آخر میں جائیں گے. عیسائیت کے اعتبار سے لہٰذا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ تھا ان کا خلاصہ. اللہ نے فرمایا یہ جدل ہے اور یہ جھگڑالو لوگ ہیں. وجہ کیا ہے؟ دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ قرآن کریم کی آیت میں لفظ ماں تھا اور یہ لوگ عربی کے ماہر تھے. ان کو پتا تھا کہ ماں سے مراد نبی رسول نہیں ہوتے. تو ماں کا استعمال تو ان کے خود جو ہے تو پتھر کے تھے. انکم وما تعبدون، ہم تعبدون تو نہیں کہا تھا. اور عیسیٰ اور عزیر اور فرشتے علیہ السلام ظاہر ماں کا استعمال نہیں بن سکتے. تو اگر ذرا سی اگر استعمال کر کے وہی غور کر دیتے تو سمجھ میں آتا کہ یہ داخل میں ایک بات. اور دوسری بات جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرما دی ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، جن کے لیے پہلے ہی بشارت آ چکی ہے، جنت کی مقرر ہو چکی ہے، وہ اس سے دور ہے جہنم سے. تو ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو انسان وہ اس میں داخل نہیں. تو ان کو اس میں شامل کرنا یہ جدال تھا. اس لیے حضور علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی. وبه قال حدثنا داود بن سليمان العسكري قال حدثنا محمد بن علي أبو هاشم بن أبي حداش الموصلي قال حدثنا محمد بن محسن عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عبد الله بن الديلمي عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عملا يخرج من السلام كما يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين. حضرت
حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يقبل اللہ لصاحب بدعۃ صوما ولا صلاۃ، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے کسی بدعتی شخص کی کا روزہ، نہ نماز، نہ صدقہ، نہ حج، نہ عمرہ، نہ جہاد، نہ صرف اور نہ عدل۔ صرف اور عدل یعنی فضل و نفل و فضل، یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من العجین، وہ اسلام سے اس طرح نکل جاتا ہے جیسے بال گندھے ہوئے آٹے سے نکل جاتا ہے۔ یہاں ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہاں جو بدعت کا یا مبتدع کا یا صاحب بدعت کا لفظ آتا ہے، اس سے مراد بدعت اعتقادی ہوتی ہے۔ جو آدمی بدعت عملی میں مبتلا ہو اور اعتقاد اس کا صحیح ہو، وہ فاسق کہلاتا ہے، وہ گناہ گار ہے، وہ گناہ کر رہا ہے۔ لیکن جو اعتقادی مبتدع ہے اس کو مبتدع کہا جاتا ہے، جو بدعت اعتقادی میں مبتلا ہو۔ دوسری بات یہ کہ حدیث کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی صاحب بدعت کی عبادت قبول نہیں کرتے، اور اس میں صراحت ہے، روزہ قبول نہیں فرماتے، نماز قبول نہیں فرماتے، صدقہ حج کا کچھ بھی نہیں قبول کرتے۔ آگے کہیں شاید ایک لفظ آئے گا اگلی رواج میں، جب تک کہ وہ بدعت کو نہ چھوڑ دیں، تو اس کو یہ نہیں سن لیں کہ اگر کوئی آدمی بدعت کے زمانے میں، یعنی اعتقادی مبتدع ہونے کے زمانے میں، اعتقادی مبتدع تمام فرقے باطلہ اس کا مصداق کرتے ہیں، تو اس زمانے میں اگر کوئی آدمی اعمال کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ توبہ کر لیتا ہے، بدعتوں سے صحیح مسلک پر آ جاتا ہے، تو کیا اس کی جو سابقہ عبادتیں ہیں وہ قبول ہو جائیں گی دوبارہ یا دہرانی پڑے گی؟ حضرات علماء نے اس کو آسانی کے ساتھ فرمایا کہ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ درست نہیں ہوگی، کہا یہ جا رہا ہے قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ تو بالکل بات الگ ہے۔ قبول دو طرح کا ہوتا ہے، ایک قبول جواز اور ایک قبول رضا۔ اللہ تعالیٰ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کام چل جائے تو کام تو چل جائے گا، فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے پسندیدگی نہیں ملے گی۔ یہ ایسا ہے بالکل جیسے ارض مقصوبہ میں نماز پڑھنا، رسم کی ہوئی جگہ میں کوئی آدمی نماز پڑھے تو فرض ادا ہو جائے گا مگر نماز قبول نہیں ہوگی، یا حرام کے کپڑوں سے کپڑے پہن کر نماز پڑھے یا حرام کی غذا کھا کر نماز پڑھے تو فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن قبول نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح سے اس کا بھی ہے کہ اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ جب تک بدعت چھوڑے، مراد یہ کہ بدعت چھوڑنے کے بعد اب قبولیت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ نہ روزہ قبول کرتے ہیں صاحب بدعت کا، نہ نماز، نہ صدقہ، نہ حج، نہ عمرہ، نہ جہاد، ولا صرفاً ولا عدلا۔ صرف و عدل کے مصداق میں بہت سارے اقوال ہیں، جن میں سے راجح اکثر حضرات کے یہاں، جمہور کے یہاں راجح وہی ہے جو آپ نے مشہور سنا ہے کہ سب سے مراد نفل ہے اور عدل سے مراد فرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نفلی عبادتیں بھی قبول نہیں کرتے اور فرض بھی قبول نہیں فرماتے۔ عدل کا جو لفظ ہے وہ فرض کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، آگے فریضۃ عادلہ کا لفظ آ رہا ہے۔ اس لفظ کے اصل معنی میں تساوی کا مفہوم پایا جاتا ہے اور صرف کے اصل معنی میں زیادتی کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے صرف کو اس سے مراد نفل لیا گیا۔ بعض حضرات نے کہا ہے صرف سے مراد توبہ ہے اور عدل سے مراد فدیہ ہے، یعنی وہ اگر اپنے کسی عمل کا سے توبہ کرے تو توبہ بھی قبول نہیں ہوگی اور فدیہ سے تو فدیہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس پر اشکال ہوگا کہ توبہ تو ہر چیز سے قبول ہو سکتی ہے۔ بھئی ایک آدمی کافر ہے، کفر سے توبہ کر لے تو قبول ہو جائے گی، تو بدعتی کی توبہ کیوں قبول نہیں ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں توبہ سے مراد ہے اپنی اس بدعت کے علاوہ دیگر گناہوں سے اگر وہ توبہ کرے تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ یعنی وہ اپنے اعتقاد فاسق پر قائم ہے اور اس پر قائم رہتے ہوئے وہ گناہ کرتا ہے، پھر اس گناہ سے توبہ کرتا ہے
تو بدعت کی نحوست سے وہ توبہ قبول نہیں ہوتی. یا خروج من الاسلام، وہ اسلام سے نکل جائے گا جیسے بال بدھے ہوئے آٹے سے نکل جاتا ہے. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوگا کہ اسلام سے نکلنا کیا بدعت اعتقادی اسلام سے خارج کر دیتی ہے؟ ایک جواب تو بہت آسان بھی ہے اور مشہور اور متعارف جواب بھی ہے کہ کمال اسلام سے نکلنا مراد ہے، یعنی اس کا اسلام کامل نہیں رہے گا. یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے تمام فرق باطلہ کے سلسلے میں یہی کہا جاتا ہے جن کے عقائد کفر تک نہیں پہنچتے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی بدعت کی سزا پا کر بھی جہاں تک کے اندر ہو جائے جنت کے اندر وہ جنت میں آخر میں جائے تو پورے اولی نصیب نہیں ہوگا. بعض حضرات نے کہا کہ وہ اسلام سے نکل جائے گا. اس کا مفہوم یہ ہے کہ بدعت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بدعت مفسقہ اور ایک بدعت مکفرہ. ایک فاسق بنانے والی بدعت ہوتی ہے اور ایک کافر بنانے والی بدعت ہوتی ہے. تو یہ اس بدعت کے بارے میں ہے جو مکفرہ. ظاہر ہے کہ بہت سارے باطل مذاہب ایسے ہیں یا باطل عقیدے ایسے ہیں جو کفر تک پہنچانے والے ہیں، تو وہ مراد ہے یہاں پر کہ ان کی وجہ سے آدمی اسلام سے نکل جائے. وبه قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا بشر بن منصور الخياط عن ابي زيد عن ابي المغيرة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابى الله ان يقبل عمل صالح بدعة حتى يدع بدعته. وبه هو جس کا میں نے حوالہ دیا کہ اب اللہ تعالیٰ انکار کرتے ہیں. اللہ نے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ کو اباہ ہے، بالکل تیار ہی نہیں اللہ تعالیٰ اس بات کے لیے کہ کسی صاحب بدعت کا عمل قبول کرے یہاں تک کہ وہ اپنی بدعت کو ترک کرے. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي وهارون بن اسحاق قال حدثنا ابن ابي فديك عن سلمة بن وردان عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الكذب وهو باطل بني له قصر في ربض الجنة ومن ترك المراء وهو محب بني له في وسطها ومن حسن خلقه بني له في اعلاها. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کذب کو چھوڑ دے جبکہ وہ باطل ہو، جھوٹ کو چھوڑ دے جبکہ وہ باطل ہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا جھوٹ حق بھی ہوتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ کبھی کبھی جھوٹ بولنا جو جائز ہوتا ہے وہ اپرادھ ہے. جھوٹ بولنے کی جو بعض صورتیں ایسی ہیں جو کسی خاص صحیح مقصد کے لیے جس کی اجازت دی گئی ہے وہ مراد ہے کہ وہ نہ ہو بلکہ باطل ہی ہو، یعنی گویا کہ بات بھی جھوٹ ہے اور مقصد بھی غلط ہے، اور وہ باطلوں سے مراد ہے. جس آدمی نے جھوٹ کو چھوڑا جبکہ وہ غلطی پر ہے، اگر آسان ترجمہ کریں وہ غلطی پر ہے، تو بنی له قصر فی ربض الجنہ، اس کے لیے جنت کے کنارے میں محل بنایا جائے گا. وہ ترجمہ کر کے مقام کرتے ہیں. اور جو آدمی جھگڑا چھوڑ دے جبکہ وہ حق پر ہو تو اس کے لیے جنت کے درمیان میں گھر بنایا جائے گا. اور جو اپنے خلق کو اچھا بنا دے، اس نے خلق اختیار کر لے، اس کے لیے جنت کے اعلیٰ حصے میں گھر بنایا جائے گا. پہلی بات ہے جو آدمی جھوٹ چھوڑ دے جبکہ وہ غلطی پر ہے تو اس کے لیے جنت کے کنارے میں گھر بنایا جائے گا. وہ صاحب وہ تو غلطی پر تھا، اسے چھوڑنا ہی چاہیے تھا. جواب یہ ہے کہ دنیا میں دیکھا ہے آپ نے غلطی پر ہونے کے باوجود اپنی بات سے ہٹے ہوئے لوگوں کو؟ شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے. اکثر و بیشتر نفسانی خواہشات اور ضد کے نتیجے میں آدمی اپنی غلط بات پر بھی اڑا رہتا ہے. تو جس آدمی نے اس ضد کو چھوڑا، اپنی انا کو چھوڑا، ظاہر ہے کہ اس نے نفس کے خلاف ایک مجاہدہ کیا، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. رمز کا جو لفظ ہے عام طور سے رمز کہا جاتا ہے کسی مکان کے باہری حصے میں قریب کی جو جگہ ہے کنارہ اس کو. تو بعض حضرات نے یہی کہا
کہ جنت کے باہر جگہ ملے گی اس کو، جنت کے برابر میں گھر مل جائے گا، اعناق کا علاقہ کہہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، مگر محققین نے اس کو رد کیا، اس لیے کہ جنت کہاں ملی؟ مقصد تو جنت کی بشارت دینا ہے، اور بعض روایات میں لفظ بھی نہیں، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ لفظ کو لفظ بول دیا گیا ہے جنت کے کنارے کے ہونے کی وجہ سے، وہ لفظ بول دیا گیا ہے جو باہر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جنت کو وہاں کے اندر آپ بس پوری جنت کو ایک مکان سمجھ لیں اور برابر کے حصے کو لفظ کہتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، بالکل حقیقی معنی میں اس کو جنت کو اسی کی طرح سمجھ لے جائے، ایسا تو مشکل ہے۔ ہمارے گاڑیوں کے استاد سناتے ہیں ان کے علاقے میں جو ہے کوئی صاحب ہے جو بہت پڑھے لکھے بھی نہیں ہے لیکن سمجھدار ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ مسجد میں رمضان میں مغرب کی نماز کے بعد ایک ڈاکٹر صاحب جو غیر مقلد تھے وہ سنت پڑھ کے باہر آ گئے، جبکہ رمضان میں عام طور سے لوگ کپڑوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو ان صاحب نے باہر کی نظر کھا کے کیا بات ڈاکٹر صاحب بہت جلدی آ گئے، ہم نے نہیں پڑھی آپ نے، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کو تو معلوم ہے ہمارے یہاں کیشیشن چلتا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ پھر سن لو ڈاکٹر صاحب جنت میں بھی آرسی میں جگہ ملے گی۔ تو بعض لوگوں نے لفظ کو بھی وہی سمجھ لیا ہے کہ باہر جگہ ملے گی، وہ مراد نہیں ہے، جنت کے اندر ملے گی۔ آپ سمجھ لیں کہ اپنی غلط بات پر ضد نہ کرنا، اس سے بچ جانا، اس سے رک جانا، یہ بھی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ آگے فرمایا جو آدمی جھگڑا چھوڑ دے جبکہ وہ حق پر ہے، حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دینا یہ انتہائی درجے کا مجاہدہ ہے، اس لیے کہ آدمی صحیح ہے اور پھر صرف لڑائی سے بچنے کے لیے، جھگڑے سے بچنے کے لیے وہ اپنی چیٹ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں اور اس کے لیے جنت کے درمیان میں گھر بنایا جاتا ہے۔ ذاتی تمام معاملات میں یہی کردار ہونا چاہیے، دین کے معاملات میں نہیں۔ جب آپ کسی آدمی کو دینی اعتبار سے غلط سمجھتے ہیں تو وہاں آپ جھگڑے سے بچنے کے لیے غلط بات پر خاموش ہو جائیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ بُنِيَ لَهُ فِي أَعْلَاهَا، جو اپنا خلق اچھا بنا ہے، خوبصورت بنا ہے، اس نے خلق اختیار کر لے، اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں گھر بنایا جائے گا۔ آپ ذرا سا غور فرمائیں حضرات علماء کرام کہ یہ حسن خلق پر اتنا بڑا، جبکہ بظاہر درمیان والا زیادہ مشکل کام ہے کہ حق پر ہوتے ہوئے اپنے حق سے پیچھے ہٹ جانا، لیکن آپ اگر غور کریں گے تو پتہ چلے گا جس کو حسن خلق کہا جاتا ہے وہ یقیناً دنیا کا مشکل ترین کام ہے، اس لیے کہ اس میں اپنا حق چھوڑنا بھی پڑتا ہے اور کبھی کبھی ظلم سہنا بھی پڑتا ہے۔ حسن خلق کے ہمارے یہاں عام طور پر حسن خلق یا حسن اخلاق کا جو لفظ بولا جاتا ہے اس کا بڑا ناقص تصور تصور کا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی ملے تو آپ مسکرا کر اس سے ملاقات کرنے سے معلوم کر دیا تو یہ آپ اچھے اخلاق والے ہیں، آپ سمجھ لیں کہ یہ مراد نہیں، یہ تو ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ حضرات علماء نے باقاعدہ اس پر گفتگو کی اور کوشش کرتے ہیں ہم اس کو سمجھائیں لوگوں کو۔ مثال کے طور پر عام جو مزاج ہے وہ یہ ہے، شریف لوگوں کا مزاج جو شریف سمجھے جاتے ہیں کہ ہم بیمار ہوئے، ہماری عیادت کے لیے بنا آدمی نہیں آیا، اب وہ بیمار ہوا تو ہم عیادت کے لیے نہیں جائیں، ہم نے کسی سے قرض مانگا اس نے نہیں دیا جبکہ دے سکتا تھا، اب اللہ کی تقدیر بعد میں اسے ضرورت پیش آ گئی، وہ ہمارے پاس آیا، ہم نہیں دیں گے کیونکہ اس نے نہیں دیا تھا، ہم کسی کے مہمان بنے، ہماری منشا کے مطابق اس نے ضیافت نہیں کی، وہ ہمارا مہمان بنا، ہم بھی اس کا بدلہ لیں گے، اس لیے کہ اس نے ایسے ہی کیا تھا۔ عام مزاج یہی، آپ غور کریں یہ کیا ہے، یہ تو تبادلہ ہے،
یہ برابری، اس میں حسن کہاں سے آ گیا؟ کچھ بھی تو نہیں ہے. اس نے جو نہیں کیا آپ کو کرے اچھا عمل اس کے ساتھ، یہ حسن کہلائے گا. اور یہاں حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح بڑی شاندار ہے. وہ فرماتے ہیں ایک تو ہے خلق حسن، ایک ہے خلق کریم اور ایک ہے خلق عظیم. قرآن و حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ اخلاق کے 3 درجے ہیں، بلکہ اچھے اخلاق، خلق حسن، خلق کریم اور خلق عظیم. خلق حسن یہ ہے کہ آدمی دوسرے کے ساتھ کم سے کم برابری کا برتاؤ ضرور کرے. ایسا نہ ہو کہ دوسرا اچھا کرے اور ہم اس کے ساتھ اچھا نہ کریں، یہ تو بہت ہی بدترین بات ہوگی نا. آدمی اس کے ساتھ صحیح معاملہ کرے، اور اگر اس کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو حد کے اندر رہتے ہوئے بدلہ لے لے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ. یہ ہوا پہلا درجہ. اس سے اوپر خلق کریم، اور وہ یہ ہے کہ اچھا برتاؤ کرے اور ظلم کے بدلے ظلم ہو جائے تو معاف کر دے. یہ خلق کریم ہے. اور خلق عظیم یہ ہے کہ اگلا آدمی ظلم کرے تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے. یہ ہے خلق عظیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی اور حضور کے طریقے پر چلنے والے ہمارے تمام بزرگ. چلیے باب اجتناب الوحي والقياس. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن ادريس وعبد وابو معاويه وعبد الله بن نمير ومحمد بن بشر قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم ومالك بن انس وحفص بن ميسره وشعيب بن اسحاق عن هشام بن عروه عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. باب اجتناب الرأي والقياس. رأی کہتے ہیں، بعد میں کہا عقل کو، تدبیر کو، اور بعد میں کہا غور و فکر کو. اگر غور و فکر کو بلا دیا جائے تو قیاس کے معنی ہو جائے گا. قیاس کے معنی کیا ہے؟ بعض حضرات نے کہا برابری، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز پر قیاس کیا جاتا ہے تو دونوں برابر ہوتی ہیں. لیکن غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ برابری تو اس چیز کی صفت ہے جس کو قیاس کیا جا رہا ہے، جس پر قیاس کیا جا رہا ہے. اور قیاس عمل ہے اس آدمی کا جو قیاس کر رہا ہے. تو اس لیے قیاس کے معنی گویا کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے، ایک چیز کا دوسری چیز سے اندازہ لگانا، تقدیر کے معنی ہے اصل لغوی اعتبار سے. اور اصطلاح میں قیاس کہتے ہیں کہ ایک علت کی بنیاد پر ایک حکم کو دوسری جگہ متعدی کر دینا. اب یہاں عنوان ہے رائے اور قیاس سے اجتناب کا. تو ظاہر بات ہے ایسا لگے گا جیسے احناف کا بوریا بستر باندھا جا رہا ہے. لیکن حضرات محدثین نے کھلے طور پر ان احادیث کی تشریح کرتے ہوئے، اور محدثین احناف ہی نے نہیں بلکہ دیگر مذاہب کے محدثین نے پوری وضاحت کے ساتھ یہ بات لکھی اور فرمائی کہ رائے اور قیاس سے، جس قسم کے رائے اور قیاس سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ نہیں ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے متبعین کا ہے. رائے اور قیاس وہ مراد ہے جو نصوص شریعت پر مبنی نہ ہو بلکہ محض اپنی ذاتی عقل پر مبنی ہو. اس کی بہترین مثال بلکہ بدترین مثال شیطان کا قیاس ہے، ابلیس کا. اب بلو خاصا ابلیس کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو گے، تو نہیں، یہ تو ٹھیک نہیں ہے. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پورا منطقی قیاس موجود ہے، اگرچہ لفظوں میں سارا مذکور نہیں ہے. نہیں مذکور ہے، انا خیر منہ، یہ صغرا ہے. یہ دعویٰ ہے کہ میں آدم سے بہتر ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، یہ صغرا ہوا. اور کبرا یہ ہے کہ جو آگ سے پیدا کیا جائے وہ مٹی سے افضل، اور مٹی سے پیدا کیا اسے افضل ہوگا، آگ مٹی سے افضل ہے. تو باقاعدہ اس نے قیاس کیا
اور یہ قیاس صرف رائے پر مبنی ہے، اپنی عقل پر مبنی ہے، نص سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ نص کے معارضے میں یہ قیاس پیش کیا جا رہا ہے۔ تو ہر وہ قیاس جو نص کے معارضے میں ہو اور نصوص شریعت سے متعارف ہو، اس سے اجتناب کرنا مراد ہے۔ اور جو قیاس کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر مبنی ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ شریعت کے احکام تک پہنچنے کا ذریعہ ہو، وہ اس سے مراد نہیں ہے۔ ہم روایت دیکھیں، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، اللہ تعالیٰ علم کو چھین کر نہیں ختم کریں گے، لا يقبض، علم کو قبض نہیں کریں گے، یعنی علم کو نہیں اٹھائیں گے انتظار کرنے کے طور پر کہ ينتزعه من الناس، اس کو لوگوں سے چھین لیں۔ یعنی علم کے اٹھانے کا جو تذکرہ آتا ہے قرب قیامت میں، اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ مولانا صاحب رات کو علم دو، مولانا صبح کو سے جائز ہے۔ ينتزعه من الناس، لوگوں کے سینوں سے علم کو چھین لیا جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جو علم والے ہیں وہی اٹھ جائیں گے۔ یہ مراد ہے ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائیں گے کہ لوگوں سے اس کو چھین لیں، بلکہ علم کو اٹھائیں گے علماء کو اٹھانے کے ذریعے، یعنی آہستہ آہستہ علماء اٹھ جائیں گے۔ فَإِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، پھر جب اللہ تعالیٰ کسی عالم کو باقی نہیں رکھیں گے تو اتخذ الناس رؤوسا جهالا، لوگ ایسے سردار بنا لیں گے جو جاہل ہوں گے، رؤوسا جهالا، ایسے لوگوں کو سردار بنائیں گے۔ سردار بنانے کا مطلب ہے اپنے تمام معاملات کا ذمہ دار، یعنی وہ حاکم بھی ہوں گے، وہ قاضی بھی ہوں گے، وہ مفتی بھی ہوں گے، وہ سب کچھ ہوں گے۔ وَسُئِلُوا، ان سے سوالات کیے جائیں گے، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، تو گمراہ خود بھی ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو اس طرح سمجھایا کہ سب سے پہلے مجتہدین اٹھ جائیں گے، یعنی اجتہاد کرنے کی جو مجتہدین مطلق والا جو درجہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ان کے سے کم درجے والے جو مجتہدین ہیں، جن کو ہم اصطلاح کے اعتبار سے مجتہدین کی مذہب کے طرف سے تعریف کرتے ہیں، اس درجے کے مجتہدین اٹھ جائیں گے۔ اس کے بعد ان سے نیچے کے جو مفتی درجہ حضرات ہیں، جو اصحاب ترجیح اور اصحاب تحقیق کو بہت ساری وہ فقہی ترتیب کو آتی ہے، یہاں پر ان کی کہنا یہ کہ درجہ بدرجہ علماء کے جو اوپر کے درجات ہیں وہ کم ہوتے چلے جائیں گے۔ آخر میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ تقلیدی طور پر شریعت کا علم رکھنے والے علماء بھی باقی نہیں رہیں گے۔ ظاہر اس زمانے میں تقلیدی طور پر علم رکھنے والے موجود ہیں، اور اگر بالفرض کوئی نیا مسئلہ ہو تو ان حضرات کے اجتہادات کی روشنی میں کسی مسئلے کا حکم متعین کرنے والے بھی موجود ہیں۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس درجے کا علم رکھنے والے لوگ بھی باقی نہیں رہیں گے، تو وہاں مراد ہے کہ اب ظاہر ہے کہ لوگوں کو اپنے معاملات کے لیے ضرورت ہوگی تو وہ جاہل لوگوں کو، یعنی دین کا علم نہ رکھنے والوں کو ہی بنائیں گے۔ ایسا خیال آتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ بالکل ان پڑھے لوگوں کو تو مشکل ہے بنانا، میں کہہ رہا ہوں یہ بات میں نہیں پڑھی ہے، لیکن کیا کریں گے؟ دین کا علم جن کے پاس نہیں مگر دوسرا کچھ پڑھ رکھا ہے انہوں نے، ان کو بنائیں گے۔ لوگ چاہتے ہیں یہ بات، لوگ کوشش کر کے محنت کر کے علماء کو میدان سے ہٹا کے خود قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں۔ ہم بھی مان لیتے ہیں کہ وہ پڑھے لکھتے ہیں، انہوں نے کچھ پڑھا ہے، کچھ لکھا ہے، مگر وہ علم ہے اس میں اشکال ہے، علم نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں نا، قیامت قریب جتنی بھی ہوگی تو پتہ نہیں ہے،
जितनी भी करीब आ जाएगी, क्या अनपढ़ लोगों को रूस बनाएंगे लोग या पढ़े लिखों को बनाएंगे? भाई दुनिया में तारीफ तो जारी रहेगी ना, सारी तारीफ जारी रहेगी, दीन का खत्म होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो काल कहा जा रहा है उन लोगों को जो पढ़े लिखे भी है मगर दीन के एतबार से चाहिए। अल्लाह जाने के बाद किस दर्जे में सही है, मगर समझ में ऐसे आता है कि बिल्कुल अनपढ़ों को तो नहीं बनाएंगे। अनपढ़ आदमी बेचारा क्या करेगा? पढ़े लिखों को बनाएंगे, वो पढ़े लिखे इस तरह के होंगे कि उनके पास दीन का इल्म नहीं होगा, मगर वो अपने आप को मुजतहिद मुतलक समझते होंगे या इमाम मेहदी समझते होंगे या और कुछ समझते होंगे। इस तरह के लोगों ने कर भी रखे हैं ना, इससे छेड़ रखे हैं कि मेहदी अपने ज़माने का जदीद लीडर होगा और ज़रूरी नहीं कि उसको भी पता हो कि मैं मेहदी हूँ। सुभान अल्लाह, ये भी कोई वो हो गया, क्या कहते हैं, सूफिया का कोई दर्जा। सूफिया के है ना वो जो अफ्ताब वगैरह होते हैं कि वो उनको पता नहीं होता कुछ। आजकल तो मगर ये भी खतरा होने लगा है कि कुछ लोग दावे करने लगे हैं कि हम खुद बने या बना या उनको बुरी चीज दावे करने लगते हैं। चलिए साहब। وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب حدثني أبو هانئ حميد بن هانئ الخولاني عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من افتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. جس شخص کو کوئی ایسا فتویٰ دیا گیا جو مستند نہیں ہے، یعنی جو شریعت سے مستنبط اور شریعت کی طریق سے مستدل نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، تو اس کا گناہ اس آدمی پر ہوگا جس نے اس کو فتویٰ دیا. بعض رات نے کہا کہ اس کو معروف بھی پڑھ سکتے ہیں، من افتیٰ بفتیٰ، جس نے فتویٰ دیا غیر ثابت فتویٰ، تو گناہ اس پر ہوگا علی من افتاہ. یہ افتاء کے معنی استفتاء، اس پر ہوگا جس نے استفتاء کیا. کیسے احمد سے استفتاء کیوں کیا؟ پہلا جو ہے افتیا، اس کے اعتبار سے یہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی سے استفتاء کیا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ آدمی فتویٰ دینے کا اہل ہے جبکہ وہ اہل نہیں ہے، مگر مستفتی کو پتہ نہیں ہے. مستفتی نے اہل سمجھ کے استفتاء کیا ہے اور فتویٰ دینے والے نے اپنی نااہلی کو چھپایا ہے اور چھپا کر غلط فتویٰ دے دیا ہے، تو اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثني رشدين بن سعد وجعفر بن عون عن ابن أنعمة هو الإكريكي عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم ثلاثة فما وراء ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. حضرت والا اس صدی کا مجدد کون ہوگا؟ بس یا تو میں ہوں گا یا تم ہوں گے. حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہاں کچھ وہ ہوا تھا، قائم صاحب نے مفتی صاحب سے کہا، مفتی محمود صاحب سے کہا ہے مفتی صاحب نے کہ اس کے صدر یا تو آپ ہوں گے یا میں ہوں گا. تو مفتی صاحب نے کہا بس یا بھی آپ ہی ہوں گے. اور لطیفہ سنایا کہ ایک شوہر اپنی بیوی سے بہت پریشان تھا، لیکن عاجز آ کر کہنے لگا کہ اے اللہ یا تو میں مر جاؤں. بیوی نے چمٹا اٹھا کے کہا اور یا پہلے کو بس یا بھی نہیں بن جاؤں. دونوں طرف نہیں بنتا. تو میں نے اس کے گھاٹ پر ملا تو میں کہتا ہوں اور یا بھی بس غزوہ ہند کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں؟ کچھ نہیں فرماتے ہیں، جو کتابوں میں لکھا ہے وہی فرماتے ہیں، الگ سے کچھ نہیں فرماتے ہیں.
کیا اس دور کے بریلوی حضرات اس بدعت کے مصداق ہوں گے؟ یقیناً ہوں گے، بلکہ بہت سارے لوگ تو بدعتی کا لفظ بریلوی کے لیے بولتے ہیں، جبکہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اچھا ہوا اس سوال سے یہ بات ذہن میں آ گئی کہ مبتدع کا ہم نے کہا نا کہ اعتقاد فاسد رکھنے والے کو مبتدع کہا جاتا ہے، لہٰذا وہ تمام فرق جو اعتقاد فاسد رکھتے ہیں وہ سب کے سب مبتدع کہلائیں گے۔ خالی بیچارے بریلویوں کا لقب خاص نہیں ہے بدعتی، بلکہ تمام فرقے باطلہ مبتدع ہیں۔ ایک یہ نماز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے، اور سب کو نظر سے معلوم ہو کہ نماز ناجائز ہوگی، کیسے معلوم ہو؟ پڑھنی نہیں چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ اختیار سے نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن مجبوری میں پڑھ سکتے ہیں، خصوصاً ایسی جگہ جہاں ان کے پیچھے نہ پڑھنے سے فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، جہاں فتنے کا اندیشہ ہو وہاں نہ پڑھی جائے۔ اور یہ بھی دیکھ لیا جائے، بریلوی بھائی جو ہمارے، ان کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر وہ شرکی عمل نہ کرتا ہو امام تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، اس کی بدعت کے باوجود اگرچہ افضل نہیں ہوگی، یعنی پڑھنا بہتر نہیں ہوگا لیکن فرض ادا ہو جائے گا، لیکن خدا نہ خاصہ شرکی عمل کرتا ہے تو پھر مشکل ہوگا۔ ہم نے ایک دفعہ ایک جگہ ایک مزار پر فاتحہ پڑھنے گئے تو وہاں برابر میں مسجد تھی اور خیر اسی وقت میں مغرب کی اذان ہو گئی، تو اب وہاں سے نکلنا مناسب نہیں تھا اجین میں، تو ہم نے نماز پڑھی، لیکن ہم یہ سوچ ہی رہے تھے کہ نماز کے پیچھے پڑھے نہ پڑھے نہیں ہوں گے وہ، لیکن انہوں نے اللہ کی مدد سے قرات بھی اتنی غلطیاں کر ڈالی کہ پھر نماز کا ارادہ ویسے ہی واجب ہو گیا، ہم نے دوبارہ اپنی نماز پڑھ لی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت جو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم ثلاثۃ، علم تین چیزیں ہیں۔ یہ بہت زبردست حدیث ہے اور کون سی حدیث ہے زبردست نہیں ہے لیکن وقت تک رہ گیا۔ وما وراء ذلک فهو فضل، تین چیزیں ہیں علم، اور جو ان کے علاوہ ہے وہ فضل ہے، زائد چیز ہے، یعنی ضرورت سے الگ ہے، ٹھیک ہے وہ برا نہیں ہے، مگر علم کا مصداق یہ تین چیزیں ہیں۔ آیت محکمۃ، آیت محکمہ، محکمہ سے مراد وہی جو متشابہ نہ ہو، منسوخ نہ ہو، یعنی جس آیت کا حکم محکم ہے اور ثابت ہے، منسوخ نہیں ہے۔ وَأَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ، یا سنت قائمہ، سنت قائمہ سے مراد وہ سنت جو منسوخ نہ ہو، اس پر عمل امت کے اندر مسلسل چلا آ رہا ہو۔ او فریضۃ عادلۃ، فریضۃ عادلۃ کا کیا مفہوم ہے؟ بعض لوگوں نے جو کہا میراث کے حصے مراد ہے، فرائض میراث، وہ جو انصاف کے ساتھ حصہ دیا جائے اس کا علم، یعنی گویا کہ میراث کا علم۔ لیکن عام طور پر دو رائے، ایک رائے کثرت سے ہے کہ اس سے مراد اجماع ہے، اجماع سے ثابت ہونے والے احکام، اور ایک رائے یہ ہے کہ اجماع اور قیاس دونوں سے ثابت ہونے والے احکام مراد ہیں، کیونکہ عادلۃ کا لفظی ترجمہ لغوی معنی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مساویۃ کا ہوتا ہے، تو وہ فریضہ جو کتاب اور سنت، آیت محکمہ اور سنت قائمہ کے معادل یعنی برابر ہو، تو وہ فریضہ کون ہو سکتا ہے؟ یا تو اجماع سے ثابت ہونے والا یا قیاس سے ثابت ہونے والا۔ اگر یہ معنی لیے جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ تمام اصول شریعت کو اس میں شامل کر دیا گیا کہ علم حقیقت میں یہ ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ فضل ہے، وہ علم سے زائد کوئی چیز ہے۔ کوئی اور بات اس میں رہی تو کرنا والی حدیث کے اندر بستر ہونا چاہیے، بغیر تصویر کرنے نہیں، ظاہر تصدری مراد ہے کہ آدمی علم سے بچے چھوڑے ہو سکتے ہیں۔